Dear students, Assalamu alaikum. Soon topic چھُ the Brook. یہِ چھُ class 8th خٲطرٕ subject چھُ English. تہٕ یُس زن یہِ poem چھِ یہِ چھِ اَسہِ نِمٕژ poetry section منٛز تہٕ یہِ چھِ لیٖچھمٕژ Alfred Tennysonَن. تہٕ أسۍ کرو یُس زن یہِ poem چھِ اَمِچ introduction. The poem is written by Alfred Tennyson. تہٕ یُس زن یہِ poem چھِ یہِ چھِ لیٖچھمٕژ Alfred Tennysonَن. In this poem, the Brook plays the role of the narrator as it tells the reader about its journey. تہٕ یُس زن یہِ poem چھُ یتھ منٛز چھُ Brook یہِ چھُ کران play کران role narrator سُنٛد تہٕ یہِ چھُ ونان readerس پننِس journey یس متعلق. Hence the poem personifies a Brook. یِتھ پٲٹھۍ چھُ یُس زن یہِ poem چھُ یہِ چھُ کران personify کتھ Brookَس. Brook چھُ ونان اَسہِ نٔدی. یہِ چھُ أمِس دِوان human quality. The poem is full of symbolism. یُس زن یہِ poem چھُ اتھ منٛز چھُ symbolism. It represents the life of a man. یہِ چھُ کران represent عکٲسی کٔمۍ سٕنٛز چھِ کران یہِ اِنسان سٕنٛز. أسۍ کرو وۄنۍ summarize وۄنۍ یہِ poem. The Brook is a poem that draws a resemblance between the journey of the brook and the life of man. تہٕ یُس زن یہِ poem Brook چھُ یتھ منٛز چھُ یہِ کران draw کران resemblance یُس زن journey چھُ Brook سُنٛد بیٚیہِ یُس زن اِنسان سُنٛد یُس زن life چھُ تتھ چھُ یہِ کران پانہٕ ؤنۍ resemblance. From birth till adulthood, man's life is full of activities. یُس زن اِنسان سُنٛد birth till adulthood یہِ چھُ full of activities آسان. یہِ چھُ آسان مختلف کامٮ۪ن منٛز چھُ آسان یہِ مشغوٗل. مختلف چیٖزن منٛز چھُ آسان یہِ آوُر. Similarly, the Brook is quite active and noisy from the beginning. یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس زن یہِ Brook چھُ یہِ تہِ چھُ آسان active, noisy چھُ یہِ آسان start پٮ۪ٹھے beginning پٮ۪ٹھے. It passes through different landforms, through forests and past fields. یہِ چھُ گُزران مختلف یِم زن landforms چھِ آسان یا forests چھِ آسان یا fields چھِ آسان تِمو منٛز چھُ یہِ Brook گُزران. It also passes by grassy lawns and filled gardens till it joins a river. تہٕ یہِ چھُ pass گژھان یِم زن grassy lawns چھِ آسان یا یِم زن gardens چھِ آسان تِمو منٛز چھُ یہِ pass گژھان پتہٕ چھُ یہِ کران join کتھ منٛز riverس منٛز. After joining the river, it becomes quite peaceful and flows quietly. ییٚلہِ یہِ riverس منٛز چھُ یہِ join گژھان اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ peaceful گژھان شانت گژھان. اَمہِ پتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد یُس زن flow چھُ آسان سُہ چھُ بڑٕ پتہٕ چھُ یہِ وارٕ وارٕ پکان آرام سان پکان. امیُک بہاو چھُنہٕ پتہٕ تیز آسان کینٛہہ. In spite of similarities between man and the Brook, there is one stark dissimilarity also which the Brook keeps telling the readers. دَپان یُس زن یہِ Brook تہٕ بیٚیہِ یُس زن یہِ man چھُ یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ واریاہ similarities. اَمہِ باوجوٗد تہِ چھُ اکھ dissimilarity یِمن پانہٕ ؤنۍ یُس زن اَسہِ Brook اتھ یُس زن یہِ poem چھُ اتھ منٛز چھُ یہِ continue روزان ونان پننٮ۪ن readersن. Which the Brook keeps telling the readers, for men may come and men may go, but I go forever. تہٕ سُہ کیاہ چھُ ونان یہِ چھُ ونان یِمن پننہِ یِم زن یِمن readers چھِ پرن وٲلۍ چھِ بوزن وٲلۍ چھِ سُہ چھُ یِمن یہِ ونان اتھ یُس زن یہِ poem چھُ اتھ منٛز یہِ Brook یِم زن اِنسان چھُ یِم چھِ یِوان تہٕ یِم چھِ گژھان کتھ یتھ دُنیاہس منٛز. But I go forever. مگر بہٕ چھُس ہمیشہٕ روزان پکان. This refrain contrasts man's mortal existence
with the Brook's immortal life. تہِ چھُ کران کنٹراسٹ یُس زن اِنسان سُنٛد وجوٗد چھُ سُہ چھُ ختم گژھن وول سُہ چھُ فٲنی تہٕ مگر یُس زن یہِ برٛوک چھُ أمِس یُس زن ایٚگزِسٹنس چھُ وجوٗد سُہ چھُ اِمورٹل لافانی سُہ چھُنہٕ ختم گژھن وول کینٛہہ. Many men are born and die, but the brook never ceases to exist. تہٕ واریاہ اِنسان چھِ یِم زن یتھ دُنیاہس چھِ یِوان پتہٕ چھِ تِم مران مگر یُس زن یہِ برٛوک چھُ یہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ ختم گژھان یہِ چھُ روزان پکان امیُک وجوٗد چھُنہٕ ختم گژھان کِہیٖنۍ. It continues to flow from its source to the river eternally. یہِ چھُ روزان لگاتار فلو کران یُس زن امیُک origin چھُ آسان تمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ اتھ رِورس تانٮ۪تھ. The brook also teaches us many important lessons of life. تہٕ یُس زن یہِ برٛوک چھُ یہِ چھُ اَسہِ سبق دِوان یہِ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان یِم زن اہم یُس زن یہِ the brook also teaches us many important lessons of life. یہِ چھُ اَسہِ یِم زن زندگی ہٕنٛدۍ یہِ چھُ سبق یِم زن یُس زن یہِ برٛوک چھُ یہِ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان یِم زن اہم زندگی ہٕنٛدۍ سبق چھِ آسان تِم چھِ اَسہِ اَتھ منٛز یہِ دِوان کُس یہِ برٛوک. The brook also teaches us many important lessons of life. تہٕ یُس زن یہِ برٛوک چھُ یہِ چھُ اَسہِ سبق دِوان کٕمن ہُنٛد یِم زن زندگی ہٕنٛدۍ یہِ اِمپاٹنٹ لیسن چھِ آسان تِم چھِ اَسہِ یہِ دِوان کُس یہِ برٛوک تِم چھِ اَسہِ یہِ ہیٚچھناوان. It teaches us the lesson of being determined by moving on, overcoming all obstacles. تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان یہِ کُس سبق چھُ اَسہِ ہیٚچھناوان کہِ اِنسان گژھِ آسُن ڈِٹرمنٛڈ یہِ گژھِ آسُن أمِس گژھِ آسُن پک اِرادٕ مُصمم اِرادٕ گژھِ آسُن یہِ گژھِ روزُن پکُن اگر أمِس مُشکِلات تہِ یِن اگر أمِس ہٲڈٕلٕز تہِ یِن یہِ گژھِ نہٕ رُکُن کِہیٖنۍ. A man can face many challenges. یُس زن اکھ اِنسان چھُ آسان أمِس چھِ پیٚوان واریاہن چیلینجن ہُنٛد سامنہٕ کرُن. کتھ منٛز A man can face many challenges in life, but he has to go on regardless of finding new paths. یُس زن یہِ اِنسان چھُ أمِس چھُ واریاہن مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ پیٚوان پننہِ زندگی منٛز کرُن مگر أمِس چھُ امہِ باوجوٗد تہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ وتھ ژھانڈٕنۍ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ حل ژھانڈُن. Thus man must move towards his goals like a river or a brook. دپان یُس زن یہِ اِنسان چھُ اِتھے پٲٹھۍ یُس زن یہِ اِنسان چھُ أمِس تہِ ہسا چھُ پنُن یُس زن أمِس گول چھُ مقصد چھُ یہِ ہسا گژھِ یہِ حٲصِل کرُن. امیُک یُس زن یہِ برٛوک چھُ یا رِور چھُ یِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ پنٕنۍ یِم زن أمِس اوبسٹیکلٕز چھِ تِم چھِ یہِ کران دوٗر تِتھے پٲٹھۍ گژھِ یہِ اِنسان تہِ تِم اوبسٹیکلٕز کرُن دوٗر. Let us recite the poem now. وۄنۍ کرو أسۍ یہِ رِسایٹ وۄنۍ پرو أسۍ یُس زن یہِ پوم چھُ امِچ کرو أسۍ رِسِٹیشن یہِ کرون أسۍ رِسایٹ یہِ پرون أسۍ. Dear students, تُہۍ کٔڑِو پننہِ بُکہِ ہُنٛد پیج نمبر 61. I come from haunts of coot and hern. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 tops a little town and hop 100 bridges. Till lost by Philip's foam I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go forever. I chatter over stony ways in little shops and travellers. I bubble into edifying bays. I babble on the babblers. With many a curve my banks I fret, but many a field and fallow, and many a fiery foreland set with willow, weed, and mallow. I chatter as I flow to join the brimming river.
for men may come and men may go. تُہۍ کٔڑِو page number 62. But I go forever. I wind about and in and out, with here a blossoming sailing, and here and there a lusty trot, and here and there a grayling, and here and there a foamy plague upon me as I travel, with many a silvery water break above the golden gravel, and draw them all along and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go forever. I sail my lawns and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the knitted sunbeam dance against my sandy shallows. I murmur under moon and stars in brambly wilderness. I linger by my shingly bars. I loiter round my creases, and out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go forever. تہٕ اَسہِ کَرِ اَمِچ یُس زَن یہِ پوم چھِ اَمِچ کٔر اَسہِ رِسِٹیشن. Let us move now assessment part. یُس زَن question number 1 چھُ, the brook finally joins the river. Option چھِ true, false. The question number 2 چھُ, the poem narrates the journey of the poet. Ath option true or false. Question number 3 چھُ, who is I referred to in the poem? The question number 4 چھُ, who is the writer of the poem? Question number 5 چھُ, what is personification? The question number 6 چھُ, find out some nouns from the poem and use them in your own sentences. The question number 7 چھُ, trace the journey of the brook. The last question چھُ, pick out the sound images used in the poem. Dear students, یُس زَن یہِ poem the brook چھِ یہِ پٔر اَسہِ آز, تہٕ اِنشاء اللہ رحمان نیکسٹ کلاس منٛز کَرو أسۍ اَمِکۍ questions. شُکریہ.